الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا روز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کے رہے گی۔ ماہ شریعت مہر طریقت تاجدار گولڈا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈی گیلانی چشتی نظامی قدس سرس سامی کو سفر مدینہ کے دوران جو ایمان افروز واقعہ پیش آیا اس کا ذکر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب عاشقان رسول میں بیان کرتے ہیں۔ تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ عالیہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کے سفر میں بمقام وادی ہمراہ ڈاکوں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئی۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی نیت میں بھی قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بے حالت مراقبہ دو زانوں بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالائے فغاں کرتے یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی، حضور کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سن ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے منع فرماتے۔ اس حسن و جمال و با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ یعنی لاچار۔ البتہ بادہ خوار نے عشق محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافائے مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نافائے خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وادی ہمراہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ واقعہ اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے ایک مرتبہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڈوی علی رحمۃ اللہ القوی کے جذبات مچل گئے، دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی تو آپ نے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ کچھ اس طرح سے ہم بھی تھوڑا سا انداز چینج کرتے ہیں۔ اج سکھ متراں دیو دیری کیوں دل نی اداس گنیری شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ
ما أجملك ما أحسنك ما أكملك کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ کیاں کت جا اڑیاں۔ اشعار کا مفہوم: آج دل بہت زیادہ اداس، جسم کے ہر لو یعنی بال بال میں شوق کی بہار، اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ اس لیے کہ محبوب کی یاد نے ستایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہیں کہ مجھ جیسے حقیر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا ممکن ہی نہیں، بلکہ اس سے میری کوئی مناسبت نہیں۔ کہاں میں اور کہاں آپ کی ذات اقدس۔ زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ میری آنکھیں اس لائق کہاں ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے۔ پیارے اسلام بھائی، اس ایمان افروز واقعے سے جہاں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے، وہیں اتباع شریعت کی عظمت اور رسول کائنات سرور موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں بھی مجبوراً سنتے چھوٹنے پر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسائے کو احساس دلایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی صورت ترک نہ کریں۔ ماہ شریعت مہر طریقت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڈوی بن حضرت مولانا پیر سید نظر دین شاہ قدس سرحا یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 1859 عیسوی بروز پیر گولڈا شریف ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت و سعادت کی خوشخبری کا آپ کے خاندان کے بعض افراد کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا، خاص کر آپ کے والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہما اور حضرت پیر سید فضل الدین علیہ رحمۃ اللہ مبین، جو آپ کے والد کے ماموں اور آپ کے شیخ طریقت بھی تھے، پہلے ہی یہ بات جانتے تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولادت سے چند روز پہلے ایک عمر رسیدہ مجذوب بزرگ خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور ان قریب پیدا ہونے والے مقبول خدا کی آمد اور زیارت کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو یہ مجذوب حرم سرائے کی ٹھیوڑی یعنی دہلیز میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کے درس میں اور اردو فارسی کے لیے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ اس وقت آپ اس قدر چھوٹے تھے کہ خادم اٹھا کر لاتا اور لے جاتا تھا۔ جب امتحان کا دن آیا تو مدرسے کے تمام طلباء کو راولپنڈی لے جایا گیا۔ اس وقت بھی آپ کو خادم نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ امتحان لینے والے نے سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کیا، جس پر آپ نے فوراً صحیح جواب دے دیا۔ یہ دیکھ کر امتحان لینے والا حیران رہ گیا اور یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس قدر کم سن بچہ صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی تعلیم اچھی ہے اور تمام طلباء لائق ہیں۔ بچپن ہی میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہیے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے۔
حتیٰ کہ جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ نیز قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کے والد حضرت مولانا پیر سید نظر الدین شاہ قدس السرا نے عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو مقرر فرمایا۔ ایک روز استاد صاحب نے پوچھا، بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے، لہٰذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانوں سے انسیت یعنی محبت سی محسوس ہوتی۔ میں ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ گھر کے دروازوں کے اندر والی درمیانی زنجیر تک میرا ہاتھ نہ پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر اسے کھول نہ سکتا تھا۔ لہٰذا جب شام ہوتی ایک چٹو یعنی ہاون جس میں مسالہ جات کو کوٹتے ہیں دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا۔ رات کو والدین کے سونے کے بعد اس پر چڑھ کر زنجیر کھولتا اور باہر نکل جاتا۔ یوں رات کا بیشتر حصہ کبھی صاف پانی کے پہاڑی نالے اور جھاڑیوں کے پاس گزارتا اور کبھی جنگل میں پھرتا رہتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو طبیعت میں اس قدر گرمی پیدا ہو گئی کہ سخت سردی کے ایام میں بھی بعض اوقات نالے کے ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا اور یخ بستہ برف کی طرح جمے ہوئے پانی کے ٹکڑوں کو جسم پر ملا کرتا۔ کبھی کافی رات گئے دینی کتابوں کے مطالعے سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلتا تو موسم کی سرد پہاڑی ہوا کے جھونکوں سے ایسی تسکین ہوتی جیسے گرمیوں میں کسی تشنا کام پیاسے کو آب خنق یعنی ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار سر اٹھا کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا، مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے جو میری سنائی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت حیران ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا غلام محی الدین ہزاروی، مولانا محمد شفیع قریشی، استاد الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی وغیرہ مشہور اساتذہ سے نحو، قافیہ، اصول، منطق، قطبی، معقول، ریاضی اور مختلف علوم فنون کی کتابیں پڑھی۔ البتہ اکثر و بیشتر کتب انگا یعنی وادی سون کے سلسلہ خوشاب میں بھی شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرید خاص مولانا سلطان محمود سیالوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پڑھی
اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ نیز اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے ماموں حضرت پیر سید فضل الدین قادری رزاقی علیہ رحمۃ اللہ کافی سے بھی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت حاصل تھی۔